اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا وبکفرهم وقولهم علی مریم بہتانا عظیما وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبح لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ پھر ہم نے ان پر لعنت کی اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے اور انہوں نے یہ کہا ہمارے دل پردوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی، اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا بلکہ انہیں شبے میں ڈال دیا گیا، اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں، ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست بہت حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ یہ ان گناہوں کا ذکر ہے جن کا یہودیوں نے ارتکاب کیا، اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کو واجب قرار دے کر انہیں ہدایت سے محروم کر دیا۔ انہوں نے اس عہد و پیما کو توڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا۔ آیات سے مراد دلائل و براہین اور وہ معجزات ہیں جن کا انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں مشاہدہ کیا تھا، اور ان کے انبیاء کو ناحق مار ڈالنے کی وجہ سے ان کے جرائم کی کثرت اور انبیاء کے بارے میں جرت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک بڑی جماعت کو شہید کر دیا تھا، اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے مشرکوں نے یہ کہا تھا سورہ حامیم سجدہ میں، اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی، گویا انہوں نے عذر یہ پیش کیا کہ ان کے دل اسے یاد نہیں رکھ سکتے جو وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ پردے میں ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اور فرمایا تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کے دل کفر، سرکشی اور قلت ایمان کے عادی ہو چکے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کے کفر کے سبب اور مریم علیہ السلام پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت مریم پر بدکاری کا الزام لگایا تھا اور فرمایا اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا، یعنی یہ شخص جو اپنے لیے اس منصب رسالت کا مدعی تھا
ہم نے اسے قتل کر دیا۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ حقارت اور مذاق کے طور پر کہتے تھے، جیسا کہ مشرکوں نے کہا سورہ حجر میں، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی لعنت، ناراضی اور غضب و عتاب میں مبتلا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلائل اور ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا تو انہوں نے نبوت اور آپ کی زبردست معجزات کی وجہ سے آپ سے حسد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزات عطا فرمائے کہ آپ مادرزاد اندھے اور برص و جذام کے مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا اور اسے اڑتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا تھا۔ علاوہ ازیں اور بھی کئی معجزات تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا اور جن کا آپ کے ہاتھوں ظہور ہوا تھا، لیکن ان سب کچھ کے باوجود یہودیوں نے آپ کی تکذیب اور مخالفت کی اور ہر ممکن طریقے سے آپ کو ایذا پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر کسی ایک شہر میں سکونت اختیار نہیں کر سکتے تھے، بلکہ آپ اپنی والدہ کے ہمراہ اکثر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے۔ مگر یہودی اس کے باوجود خاموش نہ رہے اور انہوں نے اس وقت کے دمشق کے بادشاہ کے پاس آپ کی شکایت کی، جو کہ مشرک اور ستارہ پرست تھا اور اس کی قوم کے لوگوں کو یونان کہا جاتا تھا۔ یہودیوں نے اس بادشاہ کے پاس آپ علیہ السلام کی شکایت کرتے ہوئے کہا، بیت المقدس میں ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر کے گمراہ کر رہا ہے اور بادشاہ کی رعایا کو خراب کر رہا ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر سخت ناراض ہوا اور اس نے بیت المقدس میں اپنے نائب کو لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھا دے اور سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دے اور لوگوں کو اس کی اذا رسانی سے محفوظ کر دے۔ جب بیت المقدس کے نگران کو بادشاہ کا یہ خط ملا تو اس نے حکم کی اس طرح تعمیل کی کہ وہ یہودیوں کی ایک جماعت کے ہمراہ اس گھر میں گیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ سکونت پذیر تھے۔ آپ کے ان اصحاب کی تعداد 12 یا 13 یا 17 بیان کی جاتی ہے۔ یہ جمعے کا دن، عصر کے بعد کا وقت، ہفتے کی رات تھی۔ یہودیوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ یقیناً اب اس گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے یا مجھے باہر نکلنا پڑے گا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا، تم میں سے کوئی ہے جس کی مجھ سے مشابہت پیدا کر دی جائے تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس کے لیے ایک نوجوان اٹھا، مگر آپ نے محسوس فرمایا کہ وہ کم عمر ہے، اس لیے آپ نے یہ بات 2-3 بار دہرائی، مگر ہر دفعہ وہی نوجوان اٹھا تو آپ نے فرمایا، ہاں تم ہی اس لائق ہو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی، جس کی وجہ سے وہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ پھر اس مکان کی چھت میں ایک روشن دان کھول دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اونگ طاری کر کے آپ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، بے شک میں تجھے اوپر لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو آپ کے ساتھی اس مکان سے باہر نکل گئے۔ یہودیوں نے جب اس نوجوان کو دیکھا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دیا گیا تھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، چنانچہ انہوں نے رات کے وقت انہیں پکڑ کر پھانسی چڑھا دیا اور سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا۔ یہودیوں نے اظہار کیا کہ انہوں نے آپ کی پھانسی دیے جانے کے بارے میں کوشش کی ہے اور اس پر انہیں بڑا فخر بھی ہے۔ جہالت اور عقل کی کمی کی وجہ سے بعض عیسائیوں نے بھی یہودیوں کی اس بات کو صحیح تسلیم کر لیا تھا، البتہ ان لوگوں نے اسے صحیح تسلیم نہیں کیا جو اس وقت اس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، کیونکہ انہوں نے تو آپ کو آسمان پر اٹھائے جانے کا خود مشاہدہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ باقی عیسائیوں کا وہی خیال تھا جو یہودیوں کا خیال تھا کہ جن کو پھانسی دی گئی ہے وہ حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام ہی ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کی پھانسی پر لٹکتی ہوئی لاش کے نیچے بیٹھ کر حضرت مریم علیہ السلام روئی بھی تھیں۔
یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس مصلوب شخص نے اس وقت حضرت مریم علیہ السلام سے بات بھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بالکل واضح، روشن اور اس قرآن عظیم میں ظاہر کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کا امتحان تھا اور اس میں بڑی حکمت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بالکل واضح، روشن اور اس قرآن عظیم میں ظاہر کر دیا ہے، جسے اس نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، جنہیں اس نے روشن معجزات اور واضح دلائل کے ساتھ مؤید فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین جو اصدق القائلین ہے، تمام مخفی باتوں اور دلوں کی دھڑکنوں سے آگاہ ہے، آسمانوں اور زمین کی تمام مخفی چیزوں کو جانتا ہے اور ان سب باتوں کو جانتا ہے جو ہوئی ہیں یا ہوں گی یا نہیں ہوئی، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر وہ ہوتی تو کس طرح ہوتی۔ بہرحال اس ذات گرامی نے فرمایا، اور انہوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ انہیں شبے میں ڈال دیا گیا، یعنی انہوں نے ان کسی صورت دیکھ کر اسے عیسیٰ ہی سمجھ لیا۔ اسی لیے فرمایا، اور یقیناً جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اور ان کے حال کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں۔ اس سے مراد یہودیوں میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے قتل کا دعویٰ کیا تھا، اور عیسائیوں میں وہ جاہل لوگ مراد ہیں جنہوں نے یہودیوں کے اس دعوے کو صحیح تسلیم کر لیا تھا۔ یہ سب لوگ شک، حیرت، گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے فرمایا، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا، یعنی جسے انہوں نے قتل کیا اس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ عیسیٰ ہیں، بلکہ وہ شک اور وہم میں مبتلا تھے۔ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور خوب حکمت والا ہے، یعنی وہ اس قدر عالی جناب ہے، اس کی جناب کا برے ارادے سے قصد نہیں کیا جا سکتا، اور جو اس کے دروازے پر آ کر پناہ لے لے اس کا کچھ بگاڑا نہیں جا سکتا، اور وہ جن امور کو پیدا فرماتا ہے ان میں وہ حکمت والا، اور اس کی حکمت عظیم الشان، اس کی دلیل قطع، اس کی سلطنت زبردست، اور اس کا امر قدیم ہے۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو وہ اپنے اصحاب کے پاس آئے، اور اس وقت گھر میں 12 حواری تھے۔ آپ ان کے پاس گھر کے چشمے سے غسل کر آئے، اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ مجھ پر ایک بار ایمان لائے ہیں تو 12 بار کفر بھی کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی صورت میری صورت جیسی ہو جائے، میری جگہ قتل کیا جائے، پھر وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہو؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا جو ان سب میں سے کم عمر تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ۔ آپ نے اس بات کو دہرایا تو بھی وہی نوجوان کھڑا ہوا۔ آپ نے پھر اس سے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ۔ آپ نے اپنی اس بات کو ایک بار پھر دہرایا تو وہی نوجوان کھڑا ہو کر کہنے لگا، اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تم ہی یہ کام کر سکتے ہو۔ چنانچہ اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی بنا دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے روشن دان سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہودی آپ کی تلاش میں نکلے تو انہوں نے اس نوجوان کو پکڑ کر قتل کر دیا، پھر سولی پر چڑھا دیا۔ چنانچہ ان میں سے واقعی بعض لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے، انہوں نے 12 بار آپ کے ساتھ کفر کیا، اور وہ 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے ایک فرقے نے کہا، اللہ ہم میں اس وقت تک رہا جب تک اس نے چاہا، پھر وہ آسمان پر چڑھ گیا۔ یہ فرقہ یعقوبیہ کہلاتا ہے۔ اور دوسرے فرقے نے کہا، اللہ کے بیٹے نے جب تک چاہا ہم میں قیام کیا، پھر اللہ نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا۔ یہ فرقہ نستوریہ کہلاتا ہے۔ اور تیسرے فرقے نے کہا، جب تک اللہ نے چاہا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہم میں رہا، پھر اسے اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ یہ لوگ مسلمان کہلائے۔ مذکورہ دونوں کافر فرقے اس تیسرے مسلمان فرقے پر غالب آ گئے اور اسے قتل کر دیا۔ اسلام مٹتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر اہل کتاب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے گا،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے تم میں عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، اور مال کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث کو بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء علاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں مگر ان کا دین ایک ہے۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کا اور لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ قریبی ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے مابین اور کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ نازل ہونے والے ہیں، جب انہیں دیکھو گے تو تم انہیں اس طرح پہچان لوگے کہ وہ ایک ایسے شخص ہوں گے جن کا قد درمیانہ، رنگ سرخ سفیدی مائل ہوگا، انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہن رکھے ہوں گے، ان کا سر یوں محسوس ہوگا جیسے اس سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں، حالانکہ وہ گیلا نہیں ہوگا، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا دیگر تمام ملتوں کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ پھر زمین اس قدر پرامن ہو جائے گی کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ، اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ مل کر چریں گے، اور بچے سانپ کے ساتھ کھیلیں گے، اور سانپ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔